گیدڑ سینگی جیکل ہارن۔ لوگوں میں گیدڑ سینگی سے متعلق بے شمار غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اس کو گیدڑ کی ناف سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اسے سر کے بالوں کا ایک گچھا سمجھتے ہیں۔ کچھ جوگی اس کو ایک ایسے گیدڑ کے سر پر نکلنے والا سینگ بتاتے ہیں جو کہ گلہری کے برابر ہوتا ہے اور پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے، جس کو تلاش کرنا بھی جوئے شیر لانے سے کم نہیں۔ اصل حقیقت کیا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے ہم آپ کو گیدڑ سینگی کے بارے میں مشہور قیاس آرائیاں بتاتے ہیں۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جس کے پاس ہو اس کی قسمت بدل جائے گی، اس کو ہر طرح سے مالی مدد حاصل ہوگی۔ زیورات یا نقدی کے سیف میں گیدڑ سینگی رکھی جائے تو وہ مزید بڑھیں گے، دولت اور کاروبار میں ترقی ہوگی، گم شدہ مال مل جایا کرے گا، غیب سے ہر طرح کی مدد اور خوشحالی حاصل ہوگی، دولت آنے کے ہر ذریعے میں کامیابی ہوگی، جوا، لاٹری، بانڈ، سٹا سب آپ کے حق میں ہوگا، کاروبار میں کامیابی ہوگی۔ جس کے پاس یہ ہوگی وہ جو چاہے گا، جسے چاہے گا وہ سب اسے مل جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ اس شخص کے بھاگ کھل جاتے ہیں۔ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ گیدڑ سینگی کا تعلق ہندوستان سے ہے اور اسے ہندو تانتروں نے دریافت یا ایجاد کیا، لیکن ہمیں ہندو مذہب یا تاریخ کی کسی کتاب میں گیدڑ سینگی کا ذکر نہیں ملتا۔ کیونکہ اس کو صندور میں رکھا جاتا ہے اس لیے اس کا تعلق ہندوؤں سے جوڑ دیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت گیدڑ سینگی کا ذکر ہمیں قدیم مصر میں ملتا ہے۔ قدیم مصر میں گیدڑ کو ایک انتہائی متبرک جانور سمجھا جاتا تھا۔ ان کے ایک دیوتا کا نام انوبس تھا، جس کا سر گیدڑ کا اور باقی جسم انسان کا تھا۔ آپ نے اکثر قدیم مصر کے اہرام اور دوسرے قدیم عمارات کی دیواروں پر منقش شدہ تحاریر اور شبیہات میں اس دیوتا کی تصویر دیکھی ہوگی۔ اسی طرح قدیم مصریوں میں بلی کو بھی انتہائی مقدس جانور خیال کیا جاتا تھا۔ مصری لوگ گیدڑ سینگی نکال کر حنوط کرتے تھے اور پھر ایک خاص مرتبان میں رکھ کر اپنے خزانے میں رکھتے تھے۔ اسی طرح یہ رسم چلتی ہوئی برصغیر اور تمام دنیا تک بھی پہنچی، اور زمانہ قدیم سے لوگ گیدڑ سینگیاں حنوط کر لیتے تھے۔ راجہ، مہاراجہ اور بادشاہ اسے اپنے خزانوں کے درمیان رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب گیدڑ 100 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے سر پر سینگ اگاتا ہے، یا یہ کہ یہ سینگ صرف گیدڑوں کے سردار گیدڑ کے سر میں پایا جاتا ہے۔ لوگ اس چیز کو بہت منتیں کر کے جوگیوں اور ملنگ لوگوں سے خریدتے ہیں، اور خریدتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ زندہ بھی ہو۔ جی ہاں، زندہ۔ اور پھر بڑے پیار اور عزت سے اسے سندور اور خوشبوؤں والی ایک چھوٹی سی ڈبی میں رکھتے ہیں۔ سندور وہی سرخ رنگ کی پاؤڈر نما چیز جسے ہندو پتی اپنی پتی کی مانگ میں لگاتا ہے۔ سندور ایک کیمیکل ہوتا ہے جو اسے کیڑے لگنے اور گلنے سڑنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ لوگ اس گیدڑ سینگی کا بہت خیال رکھتے ہیں اور پاک صاف ہو کر اس کے نزدیک جاتے اور اس کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں، کیونکہ جوگی صاحب نے انہیں بتایا ہوتا ہے کہ اگر ناپاک حالت میں اس کے قریب جاؤ گے تو یہ مر جائے گی۔ یا اس وجہ سے آپ کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ یہی لوگ روزانہ صبح اٹھ کر اس چیز کی زیارت بھی کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھتے ہیں تاکہ یہ ان سے مانوس ہو جائے۔ اصل میں گیدڑ سینگی واقعی گیدڑ کے سر کھوپڑی سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ بالکل جلد کے نیچے موجود ہوتی ہے اور اسے اس کے سر سے کاٹ کر علیحدہ کر لیا جاتا ہے، اسی لیے اس چیز کے گرد بال بھی موجود ہوتے ہیں۔ گیدڑ سینگی کینسر زدہ ٹیومر سیلز ہیں جو کہ گیدڑوں کے سر میں ایک بڑے دانے کی طرح ابھر آتا ہے، جس میں تھوڑی سی سختی بھی آ جاتی ہے۔ گیدڑ کے سر سے الگ ہونے کے باوجود اس کے بڑھنے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ کینسر والے سیلز اس سینگی میں موجود ہوتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کو کھا کر بڑھتے رہتے ہیں، اور جس سے محسوس ہوتا ہے کہ گیدڑ سینگی بڑھ رہی ہے۔ دوسرا اس کے بڑھنے کی ایک اور وجہ آکسیجن کی غیر موجودگی، ایناروبک کنڈیشن میں بیکٹیریا کی گروتھ کا جاری رہنا یا ان کی تعداد کا بڑھتے رہنا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب کینسر زدہ سیلز کو سندور میں حنوط کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کچھ بھیک مانگنے والے جوگی اور سپیرے بھی لوگوں کو گیدڑ سینگی کے نام پر چونا لگا جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر گیدڑ سینگی فائدہ مند ہوتی
تو وہ خود خوشحال ہوتے اور در بدر بھیک نہ مانگ رہے ہوتے۔ ایسے لوگوں اور ایسے کاموں سے بچیں اور اپنا پیسہ اور وقت اور اپنا ایمان بچائیں۔ ہمارے دین اسلام میں بھی ایسی تہمات کی ممانعت ہے۔